کی بنیاد ہے، اس لیے اس کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جتنے بھی محاکم شرعیہ پورے ملک میں چلتے ہیں ان کی بنیاد الحیلۃ الناجزہ ہے۔ حضرت نے اس میں طریقہ لکھا ہے کہ جہاں اسلامی حکومت نہ ہو، اسلامی قاضی نہ ہو، اور وہ مسئلے جو قاضیوں کے بغیر حل نہیں ہو سکتے ان کو حل کیسے کیا جائے گا۔ اس نظام کو پورے ملک میں منظم طریقے پہ چلانے کے لیے 1986 میں قائدین ملک و ملت کو پھر خیال آیا، اگرچہ امارت کے انتخاب کی پہلی تجویز حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے جمعیت علماء ہند کے اجلاس دوم منعقدہ 28 دسمبر 1919، ابھی ملک آزاد نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے اپنا اکابر کی کوششیں ہیں، رکھی، اور اس کے بعد ہمیشہ جمعیت علماء ہند کے اجلاسوں میں یہ موضوع زیر بحث رہا۔ مختلف کاوشوں کے بعد 1986 میں قومی سطح پر امارت شریعہ ہند کا قیام عمل میں آیا۔ فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ کی تجویز کے مطابق محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمہ اللہ پہلے امیر الہند طے ہوئے۔ ہندوستان کے سب سے پہلے امیر الہند حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمہ اللہ طے ہوئے۔ ان کی اس تقرری کے بعد اس نظام کو پورے ملک میں منظم کرنے کے لیے اس کی صوبہ کے اعتبار سے امیر مقرر کیے گئے۔ تو ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی کانفرنس ہے۔ ہمارے علاقے کے سب سے پہلے امیر شریعت حضرت مولانا نیاز محمد صاحب رحمہ اللہ ہیں۔ 20 جمادی الاولیٰ 1408 ہجری مطابق 11 جنوری 1988 بروز دوشنبہ امارت شریعہ ہند کا اجلاس مدرسہ قاسم العلوم نیازیہ نوح میں منعقد ہوا۔ اسی اجلاس میں حضرت فدائے ملت سید اسعد مدنی رحمہ اللہ نے حضرت کو میوات نہیں، ہریانہ، ہماچل، پنجاب اور چندی گڑھ کا پہلا امیر شریعت طے فرمایا، اور حضرت اپنی پوری حیات میں اس منصب پر فائز رہے اور بہت سارے فیصلے ان کی نگرانی میں کیے گئے۔ تو یہ نیا کام نہیں ہے، 1988 میں پہلے امیر شریعت علاقہ میوات میں طے ہو چکے ہیں، اور حضرت جب تک باقاعدہ حیات رہے سینکڑوں مسئلے ان کے یہاں فیصلے کیے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا جیسا تعارف اور شیوع ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہو سکا۔ حضرت کی وفات کے بعد دوسرے امیر شریعت حضرت مولانا صدیق صاحب کٹاوڑی رحمہ اللہ مقرر ہوئے، اور حضرت بھی اپنی آخری سانس تک امیر شریعت رہے، اور بے پناہ مسائل اللہ نے ان کے ذریعے حل کرائے۔ تیسرے امیر شریعت، ان سب کی تاریخ بھی ہے لیکن بات لمبی ہو جائے گی اور ہمارے اکابر تشریف فرما ہے، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں۔ تیسرے امیر شریعت حضرت مولانا اسحاق صاحب نور اللہ مرقدہ 2008 میں حضرت امیر شریعت طے کیے۔ ادھر پورے ہندوستان کے اس وقت امیر شریعت تھے حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمہ اللہ۔ حضرت مولانا اسحاق صاحب نور اللہ مرقدہ کی امارت میں اس شعبے کو جتنا منظم کیا گیا ہے اس سے پہلے کبھی اتنا منظم نہیں ہو سکا، لیکن تقریباً 6 سال تک ہم نے بھی محسوس کیا کہ ہماری عوام اس شعبے سے متعارف نہیں، ان کو پتہ نہیں کہ امارت شریعہ ہے کیا۔ اس لیے اس کا پہلا اجلاس حضرت مولانا شیر محمد صاحب امینی دامت برکاتہم العالیہ ان کے قائم کردہ مدرسہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قائم کیا گیا، اور اس کے بعد علاقے میں جو یہ پیغام گیا اور لوگوں نے اس کو سمجھا، اتنی درخواستیں موصول ہوئی کہ جو پچھلے 6 سالوں میں ہوئی تھی 1 مہینے میں اتنی درخواستیں آئی ہمارے پاس۔ اب آپ سمجھیے کہ یہ امارت شریعہ کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے ساتھ مختلف شعبے کام کرتے ہیں، ان میں ایک شعبہ ہے محکمہ شرعیہ۔ محکمہ شرعیہ میں جو بنیادی مسئلے ہیں، مثال کے طور پر آج ایسے بہت سخت حالات ہیں، ایک گھر میں 2 بہنیں ہیں، ایسے واقعات آپ نے سنے بھی ہوں گے اور سامنے آتے ہیں۔ کسی وجہ سے ایک بہن کے ساتھ حادثہ ہو گیا، وہ بیچاری مر گئی یا مار دی گئی۔ بیٹیاں ہیں کہ کوئی بیچاری 10 سال سے، کوئی 15 سال سے گھر پر بیٹھی ہے، اب اس کا فیصلہ برادری بھی نہیں کر سکتی۔
برادری سمجھاتی ہے لیکن سامنے والا اڑ گیا کہ میں طلاق نہیں دیتا. اب بتائیے آپ کیا کریں اس کے لیے؟ اب ایک مسئلہ ہے کہ آپ دنیاوی عدالتوں میں چلے جائیں اور وہاں سے فسخ کا دعویٰ دائر کریں کہ ہماری بیٹی کا وہاں سے پیچھے چھوڑا دیا جائے. عدالت وہاں سے طلاق کا فیصلہ کر دے تو شرعاً یہ نکاح فسخ نہیں ہوگا. یہ عورت دوسرے شوہر کے لیے بھی حلال نہیں ہوگی. اس کے لیے قاضی کا فیصلہ شرط ہے. لیکن ملک میں قاضی نہیں ہے. اس مسئلے کے حل کے لیے اپنے اکابر نے محکمہ شریعہ قائم کیا. ایسی بیٹیوں کی درخواست آئی ہمارے پاس, ہم نے تحقیق کی اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہم نے ان کو سمجھایا. فسخ کی نوبت بہت کم آتی ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا معاملہ ہو گیا, کہتا ہے ٹھیک ہے میں جب چھوٹ جاؤں گا جب دیکھوں گا. اب 20 سال یہ بیٹی کہاں بیٹھی رہے گی, کیا کرے گی بیچاری؟ ایسے معاملات آئے مجلس میں اور اللہ کے کرم ان کا حل ہوا. بعض کو کوئی عارضہ پیش آ جاتا. ابھی ایک معاملہ آیا, حیرت ہوتی ہے, پچھلے 4 سال سے وہ لڑکی صرف شادی میں گئی ہے بیچاری. شادی کے بعد شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ بیچارہ کومے میں. اس کو مجلس میں لایا گیا. ابھی ہماری اس جمعرات سے گزشتہ جمعرات کو مجلس کی تھی جس میں ہم یہ مسئلے سنتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں سارے ساتھی. تو وہاں پر اس لڑکے کی حالت دیکھی, اس کا باپ بھی تھا. ہم نے کہا تم بتاؤ یہ بچی اس کے ساتھ کیسے رہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لڑکی, میرے بیٹا اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو میں کہ اللہ کے بندے پھر آپ اس کا مسئلہ حل کیجئے. تو وہ کہتا ہے کہ جی ان کے میرے ذمے 7 لاکھ روپے ہیں. 7 لاکھ کس چیز کے ہیں؟ اب اس نے کبھی اپنے سمدھی کو, اگر یہ ہمارے بیچ نہ ہو تو کتنے ایسے مسئلے ہیں کہ جن کو ہم حل نہیں کر سکتے. اور یہ سارا کا سارا کام دیکھیے اللہ کا فضل, پچھلے 2008 سے ہر مہینے کی اسلامی مہینہ جو ہوتا ہے اس کی آخری جمعرات کو مجلس ہوتی ہے اور ہر مجلس میں تقریباً 30, 40, 50 معاملے ہوتے ہیں. 5-5, 6-6 گھنٹے مسلسل بحثیں ہوتی ہیں. اور وہاں اس وقت 32 مفتیان کرام اور علماء اپنے میوات کے تمام علاقے سے وہ سب بیٹھتے ہیں. یہ تمام علماء کرام بیچارے اپنے کرائے سے اور اپنے فکر سے وہاں تشریف لاتے ہیں 50-50, 100 کلومیٹر دور سے, اور وہ سارے معاملات سنتے ہیں. اور اس پر کوئی ان کا معاوضہ نہیں, ہم کو کہیں سے کوئی بدلہ نہیں ملتا. یہ سارا کام صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں. بعض ہمارے ساتھی سوچتے ہیں کہ بھئی ہم جماعت میں جاتے ہیں اپنی جان اپنا مال لے کر. اللہ کا فضل ہے, علماء ایسے بہت سارے کام کرتے ہیں. آپ کتنے مفتیان کرام ملیں گے آپ کو علاقے میں, ایک بھی مفتی آپ سے فتویٰ دینے کا کوئی پیسہ نہیں مانگتا. تو وہ سب اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ یہ محکمہ شریعہ کے تحت کرا رہے ہیں. ایسی سینکڑوں مثالیں. ایک آخری بعض جگہ ایسا ہوا کہ یہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ ایسا کوئی شعبہ ہے, ایسا کوئی حل ہے. بعض لڑکیاں مجبور ہو کر, تنگ آ کر, انہوں نے یوں ہی کسی کا ہاتھ تھام لیا. ظاہر سی بات ہے جب پہلے سے اس کی طلاق نہیں ہوئی تو دوسرے سے نکاح نہیں ہو سکتا. ایسے معاملے آپ کے